السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں، ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں آج بیان کی جائیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جب ہم پر کسی کا احسان ہوتا ہے تو ہمارے ذمے اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ ہماری ماں ہے، ظاہر ہے اس کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو جب احسانات ہیں تو ماں کے کچھ حقوق بھی ہیں ہمارے اوپر۔ باپ بڑی قربانیاں دیتا ہے ہمارے لیے، باپ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ استاذ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اپنے علم سے نوازتا ہے، استاذ کے حقوق ہیں۔ تو ہر محسن کے، ہر احسان کرنے والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اتنی بات تو کامن سینس کی بات ہے، سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تبارک و تعالی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا وہ رب۔ اب اس محسن کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ وہ ہمیں روزی بھی دے رہا ہے، ہمیں جلا بھی رہا ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے بنائی، یہ آسمان ہمارے لیے بنایا گیا، یہ بارش ہمارے لیے ہو رہی، مگر سب سے بڑا احسان اس کا کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ بھئی ہمیں کھانا نہ ملے ہم مر جائیں گے، پانی نہ ملے ہم زندگی سے ہاتھوں بیٹھیں گے، مگر ہدایت سے اگر ہم نے ہاتھ دھو دیا تو پھر ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور اسی لیے ہم دن بھر میں 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت کا سوال کریں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو ہدایت عطا فرما، ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور اگر ہم چل رہے ہیں تو استقامت عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم کا دونوں مطلب بیان کیا علماء نے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور اگر سیدھا راستہ ہم نے دیکھ لیا تو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ ہر نبی، ہر رسول اپنے دور میں اپنی امت کے لیے ہدایت لے کر گئے، اور اس ہدایت کا جو لاسٹ اور فائنل ورژن تھا وہ اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر لے کر کے آئے۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے وہ صرف آپ کی کہ اس مخصوص بستی اور مخصوص علاقے کے لیے نہیں تھی، آپ جو رسالت لے کے آئے وہ ساری انسانیت کے لیے تھی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ساری انسانیت کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی جو رسالت لے کے آئے ساری انسانیت کے لیے تھی، کسی دور کے لیے نہیں تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے، وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تمام ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ تو ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور اس ہدایت کا آخری ورژن اللہ کے آخری نبی لے کے آئے۔ تو جب ہمارے نبی دین اسلام لے کے آئے تو اللہ نے اس کو اپنی نعمت کا اتمام قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب تک تو میں نعمت دیتا تھا، اب میں نے نعمت کا اتمام کر دیا، اب اس کے بعد تمہیں کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں، اب میں نے سب سے کمپلیٹ، سب سے پرفیکٹ نعمت تم کو دے دی، میں نے اسلام تمہیں دے دی۔ ہمارے نبی اللہ کے سب سے بڑے احسان بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور نعمت کو احسان کہہ کے جتایا نہیں ہے، مگر اللہ نے جب اپنے آخری رسول کو بھیجا تو احسان کہہ کے جتایا ہے اللہ نے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ مومنو، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو تمہارے ہی اندر سے مبعوث کیے گئے اور جو تمہیں دین کی، کتاب کی، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں گندگیوں سے دور کرتے ہیں۔ تو اب میں نے جو تقریر کا پہلا جملہ کہا تھا، ہر محسن کا کچھ حق ہوتا ہے ہمارے، اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، آپ کے ذریعے ہمیں دین ملا، آپ کے ذریعے ہمیں جنت کا راستہ ملا، تو ہمارے نبی کا بھی تو کچھ حق ہے ہمارے اوپر۔ بھئی ہم والدین کے حقوق پر بات کرتے ہیں، ہم اولاد کے حقوق پر بات کرتے ہیں، ہم پڑوسی کے حقوق پر بات کرتے ہیں، ہم نبی کے حقوق پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک امتی کی حیثیت سے اس رسول کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا سی مختصر سی گفتگو اس موضوع پر کی جائے کہ رسول کا حق کیا ہے ہمارے۔ رسول کا سب سے پہلا حق، رسول پر ایمان لایا جائے، سچے دل سے ایمان لایا جائے، بغیر ایمان کے رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم محبت کریں رسول سے، ہم رسول کا نام احترام سے لیں، ہم رسول کی عزت اور رسپیکٹ کریں، اور رسول پر ایمان نہ لائیں، اس محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس محبت کی کوئی ویلیو نہیں۔ پہلا کام ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس نبی کے اوپر ایمان لائے، سب سے پہلا کام نبی پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور یہاں ایک بڑی نقطے کی بات آپ کو بتا دوں، بڑی پوائنٹ کی بات بتا دوں۔ ایک انسان ہے، وہ شرک نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ہمارے رسول کو رسول نہ مانے، ہمارے رسول کی رسالت پر ایمان نہ لائے، سوال یہ ہے کیا وہ اللہ کیا نجات پائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ اس کے جنت میں جانے کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ کوئی پاسبلٹی نہیں۔ ہمارے نبی کے آنے کے بعد قیامت تک نجات بغیر ایمان لائے ہمارے نبی کے اوپر ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی جب تک وہ میری شریعت پر ایمان نہ لائے وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ میری شریعت پر، میرے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو لا الہ الا اللہ صرف کہہ دینے سے نجات نہیں ملے گی، محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ بھئی ابو طالب نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا، نبی کے لیے بڑی قربانیاں دی، زندگی کی آخری سانس تک نبی کا سپورٹ کرتے رہے، مگر نبی پر ایمان نہیں لا سکے۔ اور یہاں ایک بات میں کہوں گا، ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے بھائی۔ یہ ایمان ہمیں اور آپ کو بغیر قربانی دیے، بغیر کچھ کھوئے ہمیں ملا ہے، اس ایمان کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ ایمان ابو طالب کو نہیں مل پایا، نبی کے چچا ہیں، شب و روز نبی کو دیکھتے ہیں، نبی کی تمام زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، مگر ابو طالب کو ایمان نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے بہت چاہا میرے چچا کلمہ پڑھ، بڑی خواہش تھی آپ کی،
صحیح بخاری کی روایت ہے، انتقال کے پہلے ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی آئے، کہا کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، آپ اسلام لے آئیں، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے حجت کروں گا، آپ کو اس کلمے کے ذریعے میں جنت میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، آپ یہ کلمہ پڑھ دیں، آپ اسلام لے آئیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کسی کے دل میں اگر کوئی اس طریقے کا شبہ ہو کہ ابو طالب شاید ایمان لائے تھے، وہ شاید باید صحیح بخاری کی اس روایت سے وہ شاید ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ یہ نکلا، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے والد عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے باپ کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ باپ دادا کی جو محبت ہوتی ہے، باپ دادا کے طریقے کا جو لگاؤ ہوتا ہے، اس سے آدمی کا ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دل کھول نہ دے، سینہ کھول نہ دے۔ ابو طالب نے وہ حدیث کے الفاظ میں بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے اور وہیں پہ ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے کہا ابو طالب خبردار، اپنے بھتیجے کی بات پر عمل کرنے کے پہلے یہ بھی سوچ لو کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ یہ جو باپ دادا کے طریقے والی جو دھمکی ہوتی ہے نا، بڑی بڑی کارگر ہوتی ہے۔ آدمی کو یہ ڈاؤٹ جو ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ قرآن کریم نے اس نظریے کی بار بار تردید کی کہ ہدایت باپ دادا کے طریقے میں نہیں، ہدایت قرآن و سنت میں ہے، ہدایت اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ بھئی باپ دادا اگر کوئی کام غلط کرتے چلے آئے تو ہم بھی کریں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ تو سم بکم عمی، اللہ نے کہا یہ تو تم بہرے بن گئے، گونگے بن گئے، اندھے بن گئے کہ باپ دادا کے غلط طریقے کو غلط دیکھ کر کے بھی تو اس کو مان رہے ہو۔ تو بہرحال ابو طالب ایمان نہیں، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ راستہ بتا سکتے ہیں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ نبی کا پہلا حق ہے، نبی پر ایمان لائے۔ نبی کا دوسرا حق، نبی کا احترام کیا جائے، نبی کی تعظیم کی جائے۔ جب تک نبی باحیات تھے، صحابہ کے سامنے تھے، صحابہ نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، صحابہ نبی کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے، صحیح مسلم کی روایت، کہتے اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہے، اور واللہ ما اطیق ان املا عینی، اللہ کی قسم میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آنکھ بھر کے اپنے نبی کو دیکھ سکوں۔ صحابہ اپنے نبی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آنکھ بھر کے نبی کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کا حلیہ کیسا تھا، نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ما اطیق کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی نگاہ بھر کے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ نبی کا احترام کرتے، اور یہ احترام صرف صحابہ کو حکم نہیں، پوری امت کو حکم دیا گیا۔ پوری 26ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ حجرات، اس کو اٹھائیے، اس کو پورا پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو۔ صحابہ سلف صالحین نبی کی حیات کے بعد، نبی کی وفات کے بعد، نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نبی کی مسجد میں، نبی کی قبر کے پاس بھی بیٹھتے تھے تو اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دو آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان دونوں کو بلوایا، کہا کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہم لوگ نجد سے آئے ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے لأوجعتکما، تو بڑی پٹائی کرتا تمہاری۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں نبی کا احترام
نبی کی مسجد کا احترام نبی کی وفات کے بعد بھی قائم ہے. یہ احترام کرتے تھے صحابہ، یہ احترام کرتے تھے سلف صالح. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور نبی کا احترام کیا. نبی کا احترام کرنا ہے میرے بھائی. نبی اللہ کے تمام بندوں میں سب سے معزز بندے ہیں، سب سے مکرم بندے ہیں. نبی کی بات اللہ کے بعد سب سے عظمت والی بات ہے. نبی کی بات کو ہلکے میں نہ لیں، نبی کے معاملے کو ہلکے میں نہ لیں. نبی کا احترام کریں، نبی کی تعظیم کریں. نبی کا جو مقام اللہ نے بتایا ہے اس مقام کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. یہ نبی کا دوسرا حق ہے. نبی کا تیسرا حق، پہلا حق نبی پر ایمان لانا ہے، دوسرا حق نبی کا احترام کرنا ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنی ہے. کتنی محبت کرنی ہے؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں. ان جان سے بھی زیادہ نبی سے پیار کرتے. حضرت علی سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی یہ بتاؤ کہ آپ لوگ رسول سے کتنی محبت کرتے تھے. اللہ، حضرت علی کتنا پیارا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں واللہ کان احب الینا من اموالنا وابنائنا وآبائنا وامہاتنا. اللہ کی قسم ہمارے نبی ہمیں اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپوں سے زیادہ، اپنی ماؤں سے زیادہ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَئِ، اور سخت پیاس کے وقت جب آدمی کو پانی کی طلب ہوتی ہے اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں رسول محبوب. یہ ہے نبی کی محبت. نبی سے سب سے بڑھ کے صرف محبت نہیں کرنا ہے، سب سے بڑھ کے محبت کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کے محبت کا کیا مطلب؟ کہ نبی کی محبت پر اولاد کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، نبی کی محبت پر ماں باپ کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، نبی کی محبت پر مال و دولت کی محبت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی کسی محبت پر نبی کی محبت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو نام لے کر کے کہا کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیویوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، اپنے بزنس سے، اپنے گھر بار سے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول. حضرت عمر فاروق سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، بخاری کی روایت. اللہ کے رسول حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے. حضرت عمر نے جذبات میں آ کے کہا لأنت أحب إلي من كل شيء، اے اللہ کے نبی ایک دل کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. إلا من نفسی، اپنی جان کو چھوڑ کر. جان زیادہ پیاری ہے، جان سے زیادہ، جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر کے تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب یہ مکمل ایمان کے مکمل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے تم رسول تم ہو گئے. اچھا، محبت رسول ظاہر ہے کہ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ بھئی تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو کہ نہیں، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو انکار کرے. محبت رسول کے دعوے دار سب ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ
کیسے پتا چلے گا کہ ہاں واقعی میں ہم رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی 4 علامتیں، رسول سے محبت کی 4 نشانیاں ہیں. 4 چیزیں پائی جائیں سمجھ جاؤ کہ آدمی رسول سے محبت کرتا ہے. پہلی چیز، رسول سے اگر محبت کرے گا تو رسول کی اتباع کرے. ایسا نہیں ہو سکتا آدمی نماز نہ پڑھے، آدمی کے کپڑے سنت کے خلاف ہو، آدمی کا چہرہ سنت کے خلاف ہو، آدمی کی زندگی سنت کے خلاف ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے ہاں اس کا دعویٰ مان لیا جائے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع. تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ عجیب بات ہے، یہ قاعدے کے خلاف بات ہے، یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار. تو رسول سے محبت کی پہلی نشانی، آدمی رسول کی اتباع کرے. صحابہ کو دیکھو، صحابہ رسول سے محبت کرتے تھے، اور یہ محبت صرف زبانی نہیں تھی. صحابہ اپنی چال ڈھال میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے لین دین میں، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ نے جہاں کوئی کام کیا، جہاں نبی نے کوئی کام کیا صحابہ نے وہاں کام کیا، اور جہاں نبی نے نہیں کیا صحابہ نے وہاں کام نہیں کیا. بھئی حج کے موقع پہ بہت سے ایسے مقامات آئے، نبی نے کہا یہاں 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھو. عرفات کے میدان میں نبی نے طریقہ بتایا کہ سورج ڈوب جائے عرفات سے نکلو اور مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھو. صحابہ نے اس کو فالو کیا. بھئی کوئی کہہ سکتا ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا، یہاں کیا حرج ہے، یہاں نماز پڑھ لیں؟ نہیں پڑھنا ہے آپ. نبی کا طریقہ ہے کہ آپ مزدلفہ جا کے پڑھیں. تو رسول سے محبت اگر کوئی کرتا ہے بھائی، تو پہلی شرط یہ ہے وہ رسول کی اتباع کرے. محبت رسول کی دوسری نشانی، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے تو رسول کے جو قریبی ہیں، رسول کے اہل بیت ہیں، رسول کی بیویاں ہیں، ان سے ان کے ساتھ بھی محبت کی جائے. رسول کی بیویاں، پیارے رسول کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں، ان کا احترام ایک ماں کی طرح کیا جائے، ان کا نام احترام سے لیا جائے، ان کو ماں والی عزت دی جائے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہ. اللہ نے کہا کہ نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو نبی کی بیویوں کو ماں کا درجہ دیا جائے. نبی کے جو اہل بیت ہیں، نبی کے جو گھر کے خاندان کے لوگ ہیں، جس میں سر فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، آپ کے نواسے حسن اور حسین ہیں، آپ کے چچا عباس ہیں، آپ کے ان تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی خم نام، وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. تو جو رسول سے محبت کرے گا وہ رسول کے اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، وہ رسول کی ازواج مطہرات، رسول کی بیویوں سے بھی محبت کرے گا. جو رسول سے محبت کرے گا وہ رسول کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا. بھئی یہ صحابہ کون تھے؟ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے، عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ لوگ تھے. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ یہ میرے نبی کا ساتھ دیں گے، یہ میرے نبی کی مدد کریں گے، اور قیامت تک ان کے جیسا ایمان والا، ان کے جیسا دین کے لیے قربانی دینے والا قیامت تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. یہ بے مثال لوگ ہیں نبی کے صحابہ. ان کو اللہ نے 100 میں 100 نمبر دیا ہے. دین کے لیے جو قربانی صحابہ نے دی، اس قربانی میں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو 100 میں 100 نمبر دیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اٹھائیے، اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ میرے نبی کے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے.
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنتی ہیں. ان کو اللہ سے راضی ہونے کا اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن میں، اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے. تو صحابہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے، صحابہ کے بارے میں اپنی غلط زبان استعمال کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے، وہ رسول سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے. اور رسول سے محبت کی ایک پہچان اور بھی ہے. جو لوگ رسول سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں رسول سے ملاقات اور رسول کے دیدار کی طلب بھی ہوتی ہے. بھئی ہم نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے رسول سے ملاقات نہیں کی ہے، مگر ہمارے دل میں ایک طلب ہونی چاہیے. بھئی اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنے رسول کا دیدار کرائے، دنیا میں ممکن نہیں، آخرت میں دیدار کرائے، لیکن ایک طلب ہونی چاہیے. طبرانی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اور ہمیشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں. جب میں گھر پہ رہتا ہوں مجھے صبر نہیں ہوتا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو جب دیکھ لیتا ہوں تب میرے دل کو قرار ملتا ہے. اے اللہ کے رسول، میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ تو نبیوں کے مقام پر ہوں اور میں آپ کا ایک ادنا سا امتی. تو دنیا میں تو آپ کو دیکھنے کی طلب پیدا ہوتی، میں دیکھ لیتا ہوں. آخرت میں کیسے کیا ہوگا؟ میں وہاں آپ کا دیدار اگر کرنا چاہوں، آپ سے ملنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سوال کا نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ محمد تانا گفتن تانا گفتے جبرائیل، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. میرا نبی شریعت اور دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے جو بتایا جائے وہی بولتے ہیں. نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ کے طرف سے جواب آیا. سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل آیت لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آیت نازل ہو گئی. نبی نے یہی آیت پڑھ کے بتا دیا، تیرے سوال کا جواب مل گیا. سوال کیا تھا کہ آخرت میں نبی کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے طریقے پر چلنے کی ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ بتا، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. والصدیقین، اور صدیقین ہیں. والشہداء، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بندے ہیں. والصالحین، اور اللہ کے صالح بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دے دیا کہ اگر رسول سے ملنے کی تڑپ ہے، اگر رسول کے ساتھ جنت میں رہنے کی تڑپ ہے تو رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کے طریقے پر چلو. انشاءاللہ تمہیں آخرت میں رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، رسول کے ساتھ رہنے کی سعادت ملے گی. تو میرے بھائیوں، رسول کا ایک حق یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کریں. رسول کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں. اور یہ جو درود ہے ہم ایسا نہ کریں کہ ہم نے بس نماز میں ہم نے طے کر لیا کہ بھئی نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، بس وہی درود ہم پڑھیں. اس درود میں ہم کنجوسی نہ کریں. یہ درود ہم جب ہمیں موقع ہو، فرصت ہو، ہم درود کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر خوب درود اور سلام پڑھو. تو نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. نماز کے علاوہ بھی اذان کے بعد آپ پڑھیں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد درود پڑھیں، اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی دعا پڑھیں. اس کے علاوہ
جب بھی آپ کو موقع ہو، درود کے مختلف صیغے اور مختلف الفاظ حدیثوں میں ثابت ہیں، اور اس میں جو سب سے افضل صیغہ ہے، جو سب سے افضل الفاظ ہیں، وہ درود ابراہیمی ہے. اس کو کثرت سے آپ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو کثرت سے پڑھیں. اس کے علاوہ جب بھی رسول اکرم کا نام آئے تو درود کی ایک مختصر سی شکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ اپنے نبی پر صلاۃ اور سلام نازل فرمائے. صلاۃ کا مطلب رحمت اور سلام کا مطلب سلامتی. تو اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ اپنے نبی پر سلامتی نازل فرمائے. تو یہ درود کی سب سے مختصر شکل ہے. جب بھی نبی کا نام آئے یہ درود ضرور پڑھیں. جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں. تو درود پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں، درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کریں. یہ نہ سمجھیں ہم نے نماز میں درود پڑھ دیا، درود کا حق ادا ہو گیا. درود کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو میرے بھائیوں، نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھیں. نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی کے دین کو، نبی کے شریعت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. آج ہندوستان کا ماحول آپ دیکھیں. آج انٹرنیٹ پر نبی کو گالیاں دینے والے اور نبی کے لیے ولگر اور فحش الفاظ استعمال کرنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں. باقاعدہ یوٹیوب چینلز ہیں، لاکھوں، ملینز اور بلینز کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. کہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی کے خلاف جو یہ نفرت کا ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں؟ بھئی حضرت حسان ابن ثابت شاعری کرتے تھے. اسلام میں شاعری کو بہت اچھا نہیں کہا گیا، مگر حسان ابن ثابت جب شاعری کرتے تھے تو مشرکین مکہ جو نبی کے خلاف اشعار پڑھتے تھے، نبی کی ہجوں میں پڑھتے تھے، نبی کی برائی کرتے تھے، تو حسان ابن ثابت اپنے نبی کا دفاع کرتے تھے، اپنے نبی کا ڈیفنس کرتے تھے. اور میرے نبی حسان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ یہ میرا ڈیفنس کر رہے ہیں، یہ میری مدد کر رہے ہیں، یہ میرا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک حق ہے نبی کا ہمارے کہ ہم نبی کا دفاع کریں. آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی، رنگیلا رسول. آج بھی کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے. ایک آریہ سماجی نے لکھی رنگیلا رسول. ہمارے رسول کو بڑا برا بھلا کہا، اس میں بڑے گندے الفاظ استعمال کیے گئے. اس دور میں ایک بڑی علمی شخصیت تھی علامہ ثناء اللہ امرتسری، اللہ کی رحمتیں نازل ان کے اوپر. انہوں نے اس رنگیلا رسول کے جواب میں مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی اور اس آریہ سماجی کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا، ایک ایک سوال کا جواب دیا، اور بڑے سنجیدہ انداز میں، بڑے بہترین انداز میں، کہیں اپنی زبان کو آلودہ نہیں ہونے. تو یہ بھی ایک فرض ہے میرے بھائی، یہ بھی ایک حق ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اپنے نبی کی شان کا، اپنے نبی کی عظمت کا ہم دفاع کریں اور اپنے نبی کے متعلق غلط فہمیاں دور کریں. غیر مسلموں سے اگر ہمارا ڈیبیٹ ہو رہا ہو، بات چیت ہو رہی ہو، ایسے ملاقات ہو رہی ہو، سوشل میڈیا پر ہماری بحث ہو رہی ہو، تو ہم جو حقائق ہیں ان کو پیش کریں. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی کو ہم آئیڈیل مانیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں. نبی نمونہ ہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں نمونہ ہے. اچھے باپ بننا ہے، فاطمہ کے باپ کی سیرت پڑھو. اچھے شوہر بننا ہے، عائشہ اور خدیجہ کے شوہر کی سیرت پڑھو. اچھے پڑوسی بننا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھو. اچھا استاد بننا ہے، میرے نبی کی ٹیچنگ دیکھو. اچھا فوجی بننا ہے، بدر اور احد کا کمانڈر دیکھو. اچھا انسان بننا ہے، نبی کی سیرت دیکھ لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا رسول ہر اعتبار سے تمہارے لیے نمونہ ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے ہمارے پاس محبت رسول کے نام پر جذباتی باتیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نعرے لگا لو نبی کے نام پر، ہو گئی محبت. نبی کی ولادت کا مہینہ آیا،
کچھ گنے چنے، کچھ لگے بدے، کچھ کام کر لو، کچھ رسمیں نبھا لو، نبی کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں بھائی، نبی کی محبت ان چند رسموں کا نام نہیں ہے، نبی کی محبت ان فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے۔ نبی کی محبت یہ ہے کہ آپ کا اخلاق نبی کے اخلاق کے مطابق، آپ کی سیرت اور کردار نبی کی سیرت اور کردار میں ڈھلا ہو۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھو، میرے نبی کی سیرت دیکھو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ سارے سوسائٹی کے سارے مسائل کا حل نبی کی سیرت میں موجود ہے، ساری پرابلمز کا سولوشن نبی کی سیرت میں موجود ہے۔ پڑھو تو صحیح۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے گھروں میں ہزاروں کتابیں رکھی ہیں، ہم انٹرنیٹ پر ہزاروں ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہزاروں چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، نبی کی سیرت پر کوئی کتاب آپ نے پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ بچوں کو پڑھائی؟ نہیں پڑھائی۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نبی کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ کیوں بھائی؟ نبی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی کی سیرت کو جانو، نبی کی سیرت کو پڑھو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو نبی کی سیرت پڑھاؤ۔ نبی کی سیرت پر 2 کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو مستند ہیں، بہترین ہیں، اچھی ہیں۔ ایک کتاب مختصر ہے، زیادہ ضخیم نہیں ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے، ہندی میں بھی اویلیبل ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بڑی بہترین کتاب ہے اور اپنے دور میں دنیا کی سینکڑوں کتابوں میں اس کتاب کو پہلا انعام دیا گیا تھا۔ کمپٹیشن ہوا تھا مکہ کے اندر، سیرت کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں پہلا انعام ملا تھا۔ تو یہ کتاب بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، یہ کئی جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مطالعے کے شوقین ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پورا 8 جلدوں کا سیٹ ہے، اس کو موقع نکال کے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ مختصر میں اگر پڑھنا ہے الرحیق المختوم پڑھیں، اور مختصر میں اگر پڑھنا ہے تو علامہ سلیمان منصور پوری کی ایک پتلی سی کتاب ہے مہر نبوت۔ کیا نام ہے؟ مہر نبوت۔ یہ بہت سارے مدرسوں کے سلیبس میں بھی داخل ہے کتاب، مختصر سی کتاب ہے، آسان سی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں۔ بہرحال زندگی میں ایک بار اس کو اپنا ایک فرض سمجھ لیجیے کہ ہمیں اپنے رسول کی سیرت پڑھنا ہے، اور جب رسول کی سیرت پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور زندگی میں کچھ کرنے کا اور اچھا کرنے کا اور برائیوں کو دور کرنے کا ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم کے حقوق کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رسول اکرم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس طریقے پر اور اس منہج پر چلنے کی توفیق دے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں روزی روٹی سے، کاروبار سے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے روزی روٹی کے مسائل حل کر دے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے نوازے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔